سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں عمران خان کے چوتھے پروسیجر کی۔ ان کی یہاں کا چوتھا پروسیجر بھی ہو گیا ہے، لیکن اس کو بھی پہلے ہی کی طرح خفیہ رکھا گیا ہے۔ عمران خان کو جیل سے نکالا گیا، ایمز ہاسپٹل لے جایا گیا، وہاں پہ کہا جاتا ہے کہ ان کا چوتھا پروسیجر ہوا۔ عمران خان کے وکیل کی طرف سے 2 مرتبہ کہا گیا کہ عمران خان کی آنکھ جس طرح سے پہلے تھی اس میں کوئی خاص افاقہ نہیں ہے، بلکہ عمران خان کی طرف سے تو یہ بات بھی کی گئی کہ ان کو بالکل بھی نظر آنا بند ہو گیا تھا۔ تاہم پھر ان کو پیمز لے جایا گیا تو ان کی آج کل جو نظر ہے وہ 15% بحال ہوئی ہے۔ عمران خان کے حوالے سے یہی بتایا گیا تھا حکومت کی طرف سے کہ ان کے 3 پروسیجر ہوں گے، لیکن 3 کے بعد چوتھا پروسیجر بھی ہو گیا۔ اس میں بھی عمران خان کے کسی بھی خاندان کے فرد کو اطلاع نہیں دی گئی۔ رات کو عمران خان کو آدھی رات کے بعد جیل سے باہر نکالا گیا، پیمز لے جایا گیا اور ان کا چوتھا پروسیجر بھی کر دیا گیا۔ اسی طرح سے یہ خبریں بھی سامنے آئی ہیں کہ بشرا بی بی کی آنکھ کا علاج بھی جاری ہے اور ان کے علاج کے لیے ڈاکٹر وہاں جیل میں جاتے ہیں، جبکہ عمران خان کو جیل سے باہر بھی لے آتے ہیں۔ تحریک انصاف کی طرف سے اعتراض اس پر احتجاج کیا جاتا ہے کہ ان کے لوائقین کو ان کے گھر والوں کو تو کم از کم اطلاع دے دی جائے۔ عمران خان کے گھر والوں کو اطلاع نہیں دی جاتی، لیکن بیرسٹر گوہر کو اطلاع کر دی جاتی ہے۔ بیرسٹر گوہر بھی عمران خان کی بہنوں کو اس وقت مطلع کرتے جب عمران خان کو ہاسپٹل سے جیل منتقل کر دیا گیا ہوتا ہے۔ عمران خان کی بہنوں کی طرف سے کل بھی ملاقات کی کوشش کی گئی، وہ جیل کے سامنے گئیں لیکن وہاں پہ پھر ان کو روکا گیا، ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی۔ یہاں پہ سب سے بڑا سوال یہ بھی ہے کہ تحریک انصاف کے لوگ اس طرح سے جیل میں عمران خان کے سیاق جیتے کے لیے نہیں جاتے، بلکہ جمعرات کے روز تحریک انصاف کے وکلاء کی ملاقات کا دن ہوتا ہے، وہاں پہ کوئی وکیل نظر نہیں آتا۔ وکلاء کا یا پھر پارٹی رہنماؤں کا عدالت کی طرف سے اجازت دی گئی ہے، لیکن ایک بھی پچھلی مرتبہ رہنما وہاں پہ نہیں گیا۔ لیکن سلمان اکرم راجہ کی طرف سے ان کے نام ضرور دے دیے جاتے ہیں، نام وہ پڑھتے ہوں گے، کہتے ہیں ہماری کون سی ملاقات ہونی ہے۔ آپ لوگوں نے ملاقات کے لیے نہیں بلکہ عمران خان کے بیانیے کے لیے آپ نے وہاں پہ جانا ہوتا ہے، پھر بھی یہ لوگ گریز کرتے ہیں، شاید گرفتاریوں سے ڈرتے ہیں۔ ٹرینڈ یہ چل رہا ہے، ہر کوئی کہتا ہے کہ میرا جسم میری مرضی، میرا لباس میری مرضی، لیکن عمران خان ایسے بے بس ہے کہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میری آنکھ میری مرضی اور میں اپنی مرضی سے اپنی آنکھ کا علاج کرواؤں گا۔ اس سے زیادہ کسی قیدی اور اسیر کی کیا بے بسی ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نظام یعنی سسٹم پر بھی سوال اٹھتا ہے کہ اس کو کس طرح سے یرغمال بنایا گیا ہے۔ بہرحال دعا یہی کہ اللہ تعالیٰ عمران خان کی مشکلات جلد از جلد ختم کرے اور عمران خان کو کچھ نہ کچھ ریلیف مل جائے۔ اب تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں رجیم کی، جس نے کل 3 ججوں کو اٹھا کے پھینک دیا۔ یہ 3 جج صاحبان ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اور ان میں ایک خاتون جج بھی شامل ہے۔ کل ہم نے اپنے صبح والے ویلاگ میں اس حوالے سے بات کی تھی اور تفصیل کے ساتھ بات کی تھی کہ ان کو آخرکار کیا لڑ گیا ہے، تو کیوں ان ججوں کے تبادلے کرنا چاہتے ہیں۔ ان کو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ عمران خان کے حامی ہے، قطعاً نہیں۔ بابر ستار کو آپ کس طرح سے عمران خان کا حامی کہہ سکتے ہیں؟ جب وہ جج نہیں بنے تھے اور جج بننے کے بعد بھی عمران خان کے لیے ان کے دل میں کبھی نرم گوشہ نہیں دیکھا گیا، لیکن وہ بندہ انصاف کے مطابق فیصلے کرتا ہے۔ اسی وجہ سے ان کو اتنا برا لگا کہ ان کا بھی تبادلہ کر دیا گیا۔ سب سے پہلے محسن اختر کیانی کو انہوں نے ٹارگٹ کیا، جنہوں نے چیف جسٹس عامر فاروق کے بعد ہونا تھا۔ عامر فاروق صاحب کو سپریم کورٹ بھیج دیا گیا اور 12ویں نمبر پر لاہور ہائی کورٹ کے جج جناب سرفراز ڈوگر صاحب کو یہاں سے اٹھایا گیا، آنکھوں پہ بٹھایا گیا اور ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنا دیا گیا۔ محسن اختر کیانی صاحب پیچھے چلے گئے۔ اگر آج ہی سرفراز ڈوگر صاحب کہیں اور چلے جاتے ہیں، کہیں بھی چلے جاتے ہیں، ان کا تبادلہ ہو جاتا ہے، تبادلے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کچھ اور ان کو ہو جاتا ہے تو پھر محسن اختر کیانی ہی سب سے سینئر ہیں، ان کو چیف جسٹس بننا ہے، لیکن یہ ممکن اب نہیں رہا کیونکہ پہلے سینیارٹی کی بنیاد پر چیف جسٹس تعینات ہوتا تھا۔ اب ان کی طرف سے نیا کلیہ لگا لیا گیا ہے کہ کہیں اور سے دور پار سے کسی جج کو لا کر اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنا دیا جائے، لیکن یہاں پہ سینیارٹی پہ آنے والے اس بندے کو نہ لگایا جائے جو آپ کی مرضی کے مطابق فیصلے نہیں کرتا۔ محسن اختر کیانی صاحب کو لاہور ہائی کورٹ میں تعینات کیا گیا، ان کا تبادلہ کیا گیا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ یہاں کی چیف جسٹس عالیہ نیلم صاحبان
ان کو لاہور میں لاتی ہیں یا پھر پنڈی بینچ میں ان کی تعیناتی کر دی جاتی ہے۔ وہاں پہ وہ پہلے نمبر پر تھے، نمبر 1 تھے، اور یہ لاہور ہائی کورٹ میں آئے ہیں تو ان کا 12واں نمبر ہوگا، اور 12ویں نمبر پر موجود سرفراز ڈوگر کو لاہور ہائی کورٹ سے اٹھایا گیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنانے کے لیے، وہاں ان کو ٹرانسفر کر دیا گیا تھا۔ بابر ستار صاحب کا تبادلہ کیا گیا ہے پشاور ہائی کورٹ میں، جبکہ سمن رفت امتیاز کو سندھ ہائی کورٹ میں بھیجا گیا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ کے چیف کی مرضی ہے کہ وہ ان کو کراچی میں رکھتے ہیں یا پھر ان کو نواب شاہ یا کہیں اور وہاں سے ٹرانسفر کر دیتے ہیں، کیونکہ وہاں بھی سندھ ہائی کورٹ کے بینچ موجود ہیں، حیدرآباد میں بھی بینچ موجود ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ سمن رفت امتیاز کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ جاتے جاتے جب یہ اجلاس ہونا تھا جوڈیشل کمیشن کا، تو اس موقع پر محسن اختر کیانی کی طرف سے وزیر اعظم کو طلب کیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ 18 مئی کو وزیر اعظم آ کر یہاں پہ بتائیں کہ اس معاملے کو کیوں نہیں ان کی طرف سے دیکھا جا رہا۔ اس حوالے سے کوئی یوں معاملہ تھا پی ٹی اے ٹربیونل میں ممبر فرانس تعینات کریں ورنہ وزیر اعظم کو بلا لیں گے، یہ جسٹس محسن اختر کیانی کی طرف سے کہا گیا، اور یہی ان کے اس دن کی آخری آبزرویشن تھی یا فیصلہ تھا۔ وزیر اعظم خود آ کر بتائیں ممبر فرانس کی تعیناتی کیوں نہیں کی گئی۔ آئندہ سماعت پر سیکرٹری کابینہ بھی طلب۔ محسن اختر کیانی کی طرف سے یہاں پر یہ بھی کہا گیا کہ ریٹائرڈ ججز نے زیادہ بیڑا غرق کیا ہوا ہے اور انہیں ٹربیونل میں جانے کا زیادہ شوق ہوتا ہے۔ محسن اختر کیانی کی طرف سے یہ سارا کچھ کہا گیا، اور یہ سارا کچھ رجیم کو لڑ گیا، پہلے بندوبست کر کے رکھا تھا کہ ان کو کہاں کہاں پہ بھجوانا ہے۔ تو ان کی طرف سے کہا گیا کہ وزیر اعظم میری عدالت میں آئیں، 18 مئی کو آئیں۔ تو پھر حکومت کی طرف سے ایسا ہی کہا گیا جیسا اکبر علی بھٹی صاحب کی طرف سے ضیاء شاہد کے لیے کہا گیا تھا۔ ضیاء شاہد کو کہا گیا تھا، حکومت کی طرف سے ظاہر کیا گیا، واضح کیا گیا کہ 18 مئی تو تب آئے گی جب آئے گی، ابھی آپ جائیں، اور ان کا اسی روز تبادلہ کر دیا گیا، جبکہ اس کے انتظامات پہلے سے کیے جا چکے تھے۔ 13 ارکان پر جوڈیشل کمیشن مشتمل ہے اور وہاں پہ اکثریتی رائے سے فیصلے کیے گئے ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بابر ستار کے حق میں کہ ان کا تبادلہ نہیں ہونا چاہیے، 3 ووٹ آئے تھے، اور بابر ستار کی طرف سے چیف جسٹس کو خط لکھا گیا تھا کہ تبادلے سے پہلے یہ جو اجلاس ہو رہا ہے اس سے پہلے مجھے بھی سن لیا جائے، لیکن ان کو کس نے سنا تھا اور ان کی کس نے سنی تھی، اور ان کا تبادلہ کر آ جاتے اسی وقت جس طرف میں نے اشارہ کیا کہ ان کی طرف سے کہا گیا کہ وہ 18 مئی تو آئے گی تب آئے گی آپ کا تبادلہ بھی سے۔ اسی طرح سے ضیاء شاہد صاحب چیف ایڈیٹر ہوا کرتے تھے ڈیلی پاکستان کے۔ آج کل تو یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ جو مالک ہوتا ہے کتنا پڑھا ہوا ہے یا نہیں ہے وہی چیف ایڈیٹر ہوتا ہے، لیکن ان دنوں یہ تھا کہ اکبر علی بھٹی صاحب کو نہ جانے کیا شوق چڑھا کہ انہوں نے پاکستان بکتا ہوا خرید لیا۔ آج کل تو مجیب الرحمان شامی صاحب اس کے چیف ایڈیٹر ہیں اور مالک بھی ہیں، ان دنوں اکبر علی بھٹی ہوا کرتے تھے اور ضیاء شاہد مرحوم ان کے چیف ایڈیٹر ہوا کرتے تھے۔ ان کو نکالا گیا تو انہوں نے اپنا اخبار نکال لیا، خبریں نکال لیا، اور وہ کتنے اوپر چلے گئے۔ بہرحال ہم یہ بات کر رہے تھے، ایک خبر کوئی کسی MNA کے خلاف تھی، وہ خبر شائع ہو رہی تھی، اکبر علی بھٹی کو گھر بیٹھے اطلاع مل گئی۔ نیوز پیپر میں بھی بڑے مخبر ہوتے ہیں، تو کسی نے اس بندے کو بتا دیا جس کے خلاف یہ خبر جا رہی تھی، اور اس نے اکبر علی بھٹی سے رابطہ کیا۔ اکبر علی بھٹی صاحب کی طرف سے رات کو ہی ضیاء شاہد صاحب کو فون کیا گیا اور کہا گیا کہ یہ خبر شائع نہ کی جائے کیونکہ یہ ہمارے دوست ہیں اور ہمارے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ تو ضیاء شاہد صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ ہم نے میرٹ پہ کام کرنا ہے۔ صبح ہوئی تو وہ خبر لگی ہوئی تھی، اکبر علی بھٹی صاحب نے خبر پڑھی جو کہ اخبار کے مالک تھے، تو اندازہ کیجئے کہ کتنے خفا ہوئے ہوں گے۔ وہ آفس چلے آئے، جب ضیاء شاہد صاحب آفس میں آئے تو وہ بھی چلے آئے، تو ان کے پی اے انوار بخاری ہوا کرتے تھے، وہ کہتے ہیں کہ ضیاء شاہد صاحب کو انہوں نے کہا کہ میں نے تو آپ کو کہا تھا یہ خبر نہیں لگانی اور آئندہ احتیاط کیجیے، ایسی کوئی خبر نہیں لگے گی۔ ضیاء شاہد صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ جب تک یہاں پہ میں بیٹھا ہوں کل بھی اگر کوئی ایسی خبر آتی ہے تو میں لگاؤں گا۔ تو اکبر علی بھٹی کی طرف سے آہستگی سے کہا گیا کہ کل آپ ہوں گے تو خبر لگائیں گے۔ اسی طرح سے محسن اختر کیانی صاحب کا بھی ہے کہ انہوں نے کہا کہ 18 مئی آئے گی تو آپ وزیر اعظم کو طلب کریں گے۔ چلتے ہیں امریکہ اور ایران کی طرف، مشرق وسطیٰ کی جنگ کی صورتحال پر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کیونکہ اب صورتحال تھوڑی سی نارمل ہونا شروع ہو گئی ہے۔ بہرحال دونوں طرف سے ابھی بھی بندوقیں ایک دوسرے کے اوپر تانی ہوئی ہیں۔ امریکہ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ایران نے درخواست کی ہے، جبکہ ایران کی طرف سے کہا گیا ہے کہ امریکہ نے استدعا کی ہے۔ ایران نے آبرائے حرم کھولنے کی درخواست کی ہے، ٹرمپ کی طرف سے کہا گیا ہے امریکی صدر نے مذاکرات کی استدعا کی ہے، یہ عباس اراغچی نے کہا ہے۔ اس حوالے سے مزید بھی تھوڑی سی خبریں ہیں۔ ایران بحران میں ہے، یہ ٹرمپ نے کہا ہے، غیر قانونی شرائط نامنظوری ہے۔ تہران کی طرف سے کہا گیا ہے امریکی صدر نے ایرانی تجاویز مسترد کرنے کا اشارہ دے دیا، یہ امریکی میڈیا نے کہا ہے۔ ایران آبرائے حرم کھلوانا چاہتا ہے، یہ بھی ٹرمپ کی طرف سے کہا گیا ہے۔ ٹرمپ نئی ایرانی تجاویز سے
سے ناخوش ہیں، یہ امریکی عہدیدار نے کہا ہے۔ یکسر ان کو مسترد نہیں کیا، بیک ڈور سفارتی کوششیں جاری ہیں، یہ میڈیا کی طرف سے کہا گیا۔ اقوام متحدہ میں ہنگامی اجلاس ہوا ہے جس میں آبنائے حرمز فوری کھولنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ سعودیہ نے بھی یہی کہا ہے۔ قطر نے پھر پاکستانی ثالثی کی حمایت کی ہے۔ ایران نے بتایا کہ وہ تباہ ہو چکا ہے، وہ اپنی قیادت کی صورتحال سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امریکی صدر کی طرف سے یہ کہا گیا ہے امریکہ اب دوسرے ممالک پر اپنی پالیسی مسلط کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہا۔ یہ ایرانی نائب وزیر دفاع نے کہا ہے۔ عراقی دورہ روس سے واپس لوٹ گئے پاکستانی ثالثوں کو نئی ایرانی تجاویز ملنے کا امکان ہے۔ CNN کی طرف سے کہا گیا ہے کہ دوریاں اتنی نہیں ہیں جتنی ظاہر ہو رہی ہیں، بہرحال صورتحال نارملٹی کی طرف جاری ہے۔ آج کل کنگ چارلس امریکہ کے دورے پر ہیں اور وہاں پہ امریکی صدر کی طرف سے ان کا والہانہ استقبال کیا گیا ہے۔ بڑی حیران کن بات ہے کہ چارلس صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار نہیں ہونے چاہیے۔ انہوں نے ٹرمپ کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے یہ کہا ہے۔ چارلس صاحب نے ٹرمپ کو یقین دلایا ہے کہ ہم اس حوالے سے آپ کے ساتھ ہیں کہ ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار نہیں ہونے چاہیے۔ تو کیا چارلس صاحب ڈر گئے ہیں یا پھر تھوڑا سا گھبرا گئے ہیں کہ اگر انہوں نے کہا کہ ایران کے پاس بھی اسی طرح سے ایٹمی ہتھیار ہونے چاہیے جیسے کوئی بھی ملک اپنے دفاع کے لیے رکھتا ہے؟ ٹرمپ کے سامنے ایسا وہ کہتے تو ٹرمپ نے ان کا کیا کہہ لینا تھا؟ ہو سکتا ہے کہ ان کے ذہن میں یہ ہو کہ اگر میں نے ٹرمپ کی کوئی بات کو نیگیٹ کیا یا اس کے خلاف کوئی بات کی تو وہ اسی طرح سے ریئیکٹ کرے جس طرح سے صحافیوں کے بارے میں ریئیکٹ کرتے ہیں، جس طرح سے انہوں نے ملاقات کے دوران وائٹ ہاؤس میں زیلنسکی کے ساتھ رویہ اختیار کیا تھا۔ تو ایسے رویے سے خوفزدہ ہوتے ہوئے شاہ چارلس کی طرف سے امریکہ کی بلکہ ٹرمپ کی ہاں میں ہاں ملائی گئی۔ اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ ٹرمپ نے ان کو کہا کہ والدہ بچپن ہی سے شاہ چارلس کو پسند کرتی تھی۔ وائٹ ہاؤس میں برطانوی شاہی جوڑے کے اعزاز میں استقبالیہ بھی دیا گیا، گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ برطانیہ امریکہ اتحاد تاریخ کے عظیم اتحادوں میں سے ایک ہے، یہ شاہ چارلس کی طرف سے کہا گیا۔ آخر میں بات کر لیتے ہیں پاکستانیوں کی جو صومالیہ کے سمندروں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ان کی تعداد 10 ہے۔ ان کو وہاں پہ قزاقوں نے گھیرا ہوا بلکہ حراست میں لیا ہوا۔ یہ جہاز قزاقوں کے ہاتھ 26 اپریل کو چڑھ گیا تھا جس میں 25 لوگ موجود ہیں جن میں سے 11 پاکستانی ہیں۔ پاکستان کی حکومت کی طرف سے کوششیں کی جا رہی ہیں کہ ان کو رہا کروایا جائے۔ تو کس طرح سے کوششیں کی جا رہی ہیں پاکستان کی طرف سے؟ کیا وہاں پہ ان کا کوئی جہاز آ رہا ہے جو ان کو چھڑا کے لے کے آئے گا؟ یقینی طور پر اگر بڑے حکمرانوں کہ کوئی بچہ اس میں شامل ہوتا، ان کا کوئی بھائی شامل ہوتا تو جہاز ہمارا ان کو قزاقوں کو سبق سکھانے کے لیے کب کا نکل چکا ہوتا۔ لیکن وہ بیچارے پتہ نہیں کون ہے، کسی کا تعلق کراچی سے ہے، کسی کا سرگودا سے ہے، کسی کا خیبر پختونخوا سے ہے۔ 11 یہ لوگ ہیں، لیکن ان کی رہائی کے لیے ہمارے جو وزیر ہیں، وزیر بحری امور جنید انور صاحب، ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ہم نے درخواست کی ہے صومالیہ سے کہ ہمارے لوگوں کو چھڑائیں، ہمارے لوگوں کو چھڑا کے واپس بھیج دیں۔ دیکھتے ہیں کہ ان درخواستوں کا صومالیہ پر کیا اثر ہوتا ہے۔ تو کیا صومالیہ کی حکومت کی طرف سے ان کو رہا کروایا جائے گا؟ ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا صومالیہ اس میں ملوث ہے بھی یا پھر ایسے ہی ہماری حکومت کی طرف سے کہہ دیا گیا کہ آپ کی کیونکہ ٹیریٹری میں یہ واقع ہو اس لیے آپ ان کو رہا کروائیں، درخواست کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔